بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام الحجة وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. ظاہر بات ہے خدا کا کلام ہے، اس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، اس کے احکام ہیں، اس کے طریقے ہیں. روایات کے مطابق، آیات کے مطابق انسان کو عربی میں یہ نازل ہوا قرآن، اس کی تلاوت جس طریقے سے انہوں نے چاہا ہے، جس طریقے سے رسول خدا نے تلاوت کی ہے، جس طریقے سے ہمارے ائمہ نے تلاوت کی ہے، ہمیں بھی ان کے لب و لہجے میں تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے یہ جو تھوڑے بہت قوانین بتائے گئے، اور جو ہر انسان، ہر مسلمان جس کا بھی اس کتاب پر اعتماد ہے، یقین ہے، اس پہ اعتقاد رکھتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے صحیح پڑھے، اور جتنا ہو سکے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. ظاہر بات ہے خدا کا خط ہے، خدا کی طرف سے پیغام ہے، اور وہ بھی ابدی زندگی سدھارنے والا پیغام ہے، تو اس کو پڑھنے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے. تو اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ غافل ہے. تو فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہے قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے. ابھی تک اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور یہ جتنا کام کریں گے، جتنا پریکٹس کریں گے، جتنا سنیں گے، جتنی مشق کریں گے، انشاءاللہ تعالی خدا کے نزدیک عبادت ہے. اور جتنی قرآن کے ساتھ ہم منسلک اپنا انس، ارتباط اور اپنی محبت رکھیں گے، تو اتنا ہی قرآن سے بھی محبت ہمیں ملے گی، ضرور ملے گی. صدق کے دل سے کوئی جائے گا تو پھر قرآن بھی ایک نفس ذکیہ ہے، قرآن بھی ایک نور ہے، قرآن بھی ایک ایسا پاورفل خدا کا کلام ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو اگر یہ اس کی توجہ ہماری طرف جلب ہو، ایک جھلک بھی ہماری طرف آ جائے، تو ہم نور سے نورانی ہو جائیں گے. ثم انزل علیہ الکتاب نورا، نور کو نازل کیا ہے. فیہ ہدی، کتاب ہے، نور ہے، اس میں ہدایت ہے. خیر ہم اس موضوع میں نہیں جائیں گے. آج تلاوت کے آداب کے حوالے سے کچھ اشارہ کریں گے. قرآن منبع نور و ہدایت ہے. جو کوئی بھی اس کتاب الہی سے لو لگائے، محبت کرے، قوانین الہی کی رعایت کرے، تو وہ شخص تاریکی اور گمراہی سے نکل کر نور ہدایت کو پالے گا اور صراط مستقیم پر چلے گا. جیسا کہ خداوند متعال کا ارشاد ہے، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دائرۂ قرآن میں آ جاؤ کیونکہ یہ بہترین کلام ہے، اور اس میں فکر و تدبر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے. نور قرآن سے شفا طلب کرو کیونکہ یہ درد سینہ باطنی امراض کے لیے شفا ہے. اس کی تلاوت کو اچھی طرح انجام دو. دیکھو امام فرماتے ہیں کیونکہ اس میں عبرتناک اور خوبصورت داستانیں ہیں. ہمارے بعض مسلم بھائی کہتے ہیں کہ تاریخ میں جو تاریخ اسلام میں واقعات ہوئے ہیں، فلاں خلیفہ نے فلاں خلیفہ سے کیا سلوک کیا، فلاں نے فلاں کے ساتھ کیوں جنگ کی، کہ تاریخ کے ساتھ نہیں چھوڑو. ایمان ان چیزوں میں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں کہا ہے کہ تاریخ سے عبرت لو. چاہے ایسا نہیں کہ تاریخ فقط سابقہ اقوام کا ہو. تاریخ چاہے میری اپنی زندگی کے بھی سابقہ ایام ہوں، مجھے بھی اپنی زندگی سے عبرت لینی ہے. اور اقوام و سابق جو بھی تاریخ ہے، جو بھی واقعات ہیں، ان فی ذلک لعبرہ لأولی الالباب لأولی الابصار لقد کان فی قصصہم عبرۃ، قصوں کے اندر عبرت ہے. پھر یہ لے کہ حق کون ہے، باطل کون ہے، اس میں تمیز دینا ہے. حابیل کون ہے، قابیل کون ہے، دیکھنا ہے. وَإِلَّا مولی کے چکروں میں آ کر حق کو بھی
مانے باطل کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ قابیل کو بھی رضی اللہ کہیں اور حابیل کو بھی کیوں؟ پیغمبر کے بچے تھے۔ حضرت نوح کے تمام بیٹوں کو بھی کہیں، وہ جو بیٹا غرق ہوا جس کو کہا لیسے انہ لیس من اہلک، اس کو بھی رضی اللہ کہیں۔ یہ اسلام کا منطق نہیں ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، چاہے وہ صحابی ہو چاہے جو بھی ہو، مثقال ذرۃ کا حساب کتاب وہ دے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اسلام میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، اچھے کو اچھا کہنا، برے کو برا کہنا، پاک کو پاک ماننا ہے، کرب کو انسان کو کرب ماننا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری ہدایت ہو سکتی ہے۔ اس کی تلاوت کو اچھی طرح انجام دو، فقط صوت و لحن سے پڑھنا مراد نہیں ہے، یا ایک اچھی تجوید کے ساتھ، یہ پہلا مرحلہ ہے، وہ بھی آپ محبت کی بنا پر اچھی تجوید کے ساتھ پڑھو، حکم بھی ہے ترتیل کے ساتھ پڑھو، لیکن اصل مقصد عمل ہے، عبرت لینا ہے، کیونکہ اس میں عبرتناک اور خوبصورت داستانیں ہیں، ان سے درس لینا ہے۔ اگر میں خوبصورت داستانوں کو پڑھوں اور اس سے کوئی عبرت نہ لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میری زندگی کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو لیکن انسان نہ پیے، تعریف کرتا رہے، اس کے مدح کرتا رہے، لیکن ایک گھونٹ لے کر نہ پیے تو کیا ہوگا؟ پانی تو ہے، اپنی جگہ میں پانی ہے، وہ سیراب کرے گا۔ اسی طرح ائمہ، اسی طرح قرآن، اسی طرح رسول خدا کی ذات، اگر صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان پاک ہستیاں اپنی جگہ میں کمال مطلق تک فائز ہیں، یعنی خدا کے بعد ان کا رتبہ ہے، خدا نے اپنا قرب ان کو عطا کیا ہے۔ اب جس حد تک ان کا قرب ہے خدا جانتا ہے یا ان کی وہ پاک ہستیاں جانتی ہیں۔ ہم اتنا نہیں جانتے ہیں کہ حضرت علی کتنے قریب تھے یا رسول خدا کتنے قریب تھے۔ ہمیں بس ان کا آپریشن نہیں کرنا ہے یا ان کے پیچھے ان کے جو فضائل بیان ہوئے قرآن کریم میں بتائیں، لیکن وہ چیزیں جن کو مولا کائنات صلوات اللہ علیہ انجام دیتے تھے، جن کو رسول خدا انجام دیتے تھے اور ہم سے طلب کیا ہے تم بھی ایسا کرو، ہمیں وہ کام انجام دینا۔ جس طریقے سے مولا کائنات کی نہج البلاغہ کو اٹھا کر اس عظیم الشان ہستی نفس رسول خدا کی بتائی ہوئی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تب جب مولا علی سے ملاقات ہوگی کہیں گے ویلکم، ویری گڈ، کتنا اچھا کام کیا ہے، میرے مشن کو آگے بڑھایا ہے، زندگی میں ولایت کے راستے میں اپنی زندگی بسر کر کے آئے، خوش آمدید کہیں گے۔ لیکن جو دنیا میں ہی منہمک رہے، دنیا میں غرق ہو گیا، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گے تو پھر وہیں سے جہنم شروع ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے کہ بار بار پڑھو، قرآن سے محبت رکھیں ہم لوگ۔ میں اپنے لیے ساری باتیں کہہ رہا ہوں کہ خدا ہمیں ہدایت دے۔ دیکھیں قبر میں مجھے کوئی پارٹی یا کوئی مذہب والا آدمی، کوئی مولوی آ کے یا کوئی ذاکر آ کے یا میرا باپ یا میری ماں یا کوئی آ کے جواب نہیں دے گا، مجھے خود جواب دینا ہے، جتنی خدا نے مجھے عقل دی اس کے مطابق۔ یہ باتیں بھی ہم حجت وما علینا الا البلاغ المبین ہے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی بنتا ہے تو بنے، کوئی ہدایت کر پاتا ہے، زبردستی سے کسی کو شیعہ بنانا نہیں ہے، علی کو پیروکار بنانا۔ جس کے اندر جس کی قسمت ہوگی اس خاندان کی طرف آئے گا، جس کے اندر وہ صلاحیت ہوگی، اس کی زمین زرخیز ہوگی تو وہ آئے گا، وَإِلَّا منافق محبت نہیں کر سکتا ہے۔ اور علی کی جس کے دل میں محبت ہو تو علی کی دشمن کی محبت نہیں ہو سکتی، جس کے دل کے اندر حابیل کی محبت ہو تو قابیل کی نہیں ہو سکتی ہے۔ موضوعات کو خود تشخیص دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کریں، قرآن کے زیر سایہ ہم جمع ہو جائیں تاکہ مسلمانوں کی عزت بنی رہے، تاکہ ہم سکون سے رہیں، قرآن کی اہانت نہ ہو، مسلمانوں میں طاقت ہو۔ ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں دوسروں کے مقدسات کی توہین کی بنا پر آج مسلمان کس زبوں حالی کا شکار ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جب تک لڑتے رہیں گے، ہاں علمی ماحول میں مسائل کا بیان کرنا، علمی انداز میں کوئی بات نہیں ہے، اہانت نہ ہو، عقلی استدلالات لانا۔ عقل کی علامت سوال آتا ہے ذہن میں، کیوں یہ جنگ پیش آئی، کیوں اس صحابی نے اس صحابی پر لعن کروائے اتنے سال تک، کیوں ایسا ہوا، سوال آتا ہے۔ اب سوال کیوں آیا کہ ہم ذہن پہ تالے تو نہیں لگا سکے، ذہن کے اوپر کوئی زبردستی سے مار کے قتل تو ہو جائے گا، مر تو جائے گا، لیکن عقیدہ کو جب تک عقیدے سے نہیں توڑیں گے، اور پھر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی۔ اگر کوئی ہستی ہے تو یہ 5 ہستیاں ہیں جسے رسول خدا نے آئے مباہلے میں دکھایا ہے، ان ہستیوں کو باہر لا کے بتایا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہاں بتایا ہے معصوم ہستیاں یہ ہیں، اگر کوئی نفس ہے تو یہ ہے، اگر نساء میں کوئی
جو صدق کامل، جو کاذبین میں سے نہیں ہے، جو کاذبین میں سے اگر کوئی ہوتا ذرہ برابر بھی کوئی نقطہ سیاہ ہوتا تو رسول خدا مباہلہ کے لیے نہیں لے کے جاتے۔ صرف انہی کو چن کر کے لے کے جانا، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ وہ معصوم ہستیاں ہیں جن میں کوئی ایک ذرہ برابر رجس کا شائبہ نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پاک ہستیاں ہیں۔ خوش قسمت انسان ہوگا جو ان سے ملے گا۔ اسی لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور قرآن کریم کے آداب تلاوت میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، کہ حکم پروردگار لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ کوئی اسے مس نہیں کر سکتا۔ تو وہ انگریز بھی کرتا ہے، وہ دوسرا ناپاک مسلمان بھی کرتا ہے، گندہ مسلمان بھی کرتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، ناپاک انسان بھی کر سکتا ہے، جو بھی حال ہے کہ نہیں کرتے ہیں۔ بس یہاں پہ لا یمسہ کا مطلب باطنی طہارت ہے۔ باطنی طہارت ہو تو اہل بیت کی معرفت بھی، قرآن کی معرفت بھی حاصل۔ ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ حوض کوثر تک پس پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک کس طرح کے ہونا چاہیے؟ وہ جو احکام قرآن کریم میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی کون سے افراد ہوتے ہیں؟ نہج البلاغہ پڑھیں، مولا کائنات نے متقین کے صفات کیا بتائے ہیں۔ حضور قلب یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں۔ ٹائم کم ہے، وإلا ہر نقطے میں کافی گفتگو ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت اچھی آواز اور عربی لہجے میں ہونی چاہیے۔ اس طرح سننے والے پر اثر ہو جاتا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے دنیا کے مشہور قاری قرآن کی تلاوتوں سے صرف آواز کو سن کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی، چلو ہم رسول خدا کی بات الگ ہے، وہ صاحب وحی تھے، ان کے زبان میں اثر تھا۔ پتھر دل ختم اللہ علی قلوبہم کے علاوہ جس نے بھی کلام رسول خدا کو سنا وہ چینج ہو گیا، جس نے نہیں سنا وہ منافق تھا۔ اچھا، پس اثر ہوتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، خوبصورت انداز میں قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے زینت دو، کیونکہ اچھی آواز سے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن کے حسن میں اچھی آواز کے ذریعے سے اور بھی نکھار لایا جا سکتا ہے اچھے انداز میں۔ ایک آدمی اذان دے رہا تھا، وہ دعا کرتے تھے کہ کتنی جلدی اس کی اذان ختم ہو جائے۔ بعض لوگ اتنی اچھی آواز میں اذان دیتے ہیں کہ سننے کو جی چاہتا ہے، اور بعض لوگ اتنی طولانی اذان دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں خدایا کب اس کی اذان ختم ہوگی پتہ نہیں۔ اذان کا مطلب بلانا ہوتا ہے۔ جو مومنین جس تک آواز جاتی ہے وہ یہ کہ اذان شارٹ دیں، کوشش کریں اذان کو مختصر کریں۔ جو مختصر سے مراد ہے کہ اللہ اکبر کو کم کریں یا محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ کو نہیں۔ اذان کو آپ پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ کھینچ کے اتنا نہ پڑھیں کہ آدھا گھنٹہ نہ لے جائے۔ دوسری روایت میں فرمایا ہے لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہے، اور قرآن کی زینت کیا ہے، زیور کیا ہے، خوبصورت آواز ہے۔ بس خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا بھی اچھی بات ہے، اور انہی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے عربی لب و لہجے میں تلاوت کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل عن احسن الناس صوتا بالقرآن من اذا سمعت قراءته رأيت انه یخشى اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا خوبصورت ترین آواز والے لوگ قرآن کی تلاوت میں یعنی کون سے لوگ ہیں، خوبصورت ترین آواز والے کون سے لوگ ہیں؟ جب کسی کی تلاوت سنتے ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہو، فقط چیخنے چلانے کے ذریعے سے یعنی وہ نام چمکانے کے ذریعے سے تلاوت، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، انسان گناہ سے بچاتا ہے، گانوں کی طرف سے، دوسرے فضولیات کی طرف سے۔ قرآن کے اس آواز کے ذریعے سے، قرآن کی اس خاص لب و لہجے اور قرآن کی جو ایک لہجہ یہ داودی ہے، لحن داودی، اس کے ذریعے سے ادھر امام سجاد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو لوگ رک کے سنتے تھے، یا رسول خدا کی تلاوت جب سنتے تھے کپاس روئی ٹھوس کے جاتے تھے، پھر بھی کم تھوڑا سن کے وہ نکال کے پھر متحول ہو جاتے تھے، تبدیل ہو جاتے تھے، چینجنگ آتی تھی ان کے اندر، یعنی اس کی تلاوت سے خوف خدا جھلکتا ہو، سننے والوں کے اندر بھی خوف خدا طائری ہوتی، نہ کہ مثلا
قرآن کریم کو سننے کے لیے جب تک چیختا ہے تو سنیں، آیات کی طرف معنی نہ سمجھیں، نہیں۔ البتہ قرآن کے اس ذریعے سے بھی انسان گناہوں سے بچ کے قرآن کی محفل میں بیٹھ کر قرآن خدا کا کلام سمجھ کر خوش ہو کے داد دینا، یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے۔ بعض کو یہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس سے دور ہونا، بس جاتے ہوئے سے جلسے، یہ شوق ہے، ذوق ہے تو گیا ہے۔ اب یہ کسی گانے کے محفل میں جا کے وہ داد دے سکتا تھا، نہیں، قرآن میں گیا، بس خدا نے اسے انتخاب کیا ہے، اب آگے کے راستوں کو ہمیں طے کرنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صوت العین میں نہیں پڑھو، آواز کو اس طرح گھماؤ نہیں۔ ہاں، اللہ و لعب والے نہ ہو، گانوں والے نہ ہو، لیکن اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کرو۔ استعاذہ، اعوذ باللہ سے قرآن کریم کو شروع کیا جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے خدا کی پناہ طلب کیا کرو۔ خدا کی پناہ میں جا کے تلاوت کرو گے، خدا کے زیر تلے اس کے سائے میں جاؤ گے، تو جب خدا کے حسن میں، اس خدا کے اس قلعے کے اندر جاؤ گے تو پھر دشمنوں کے شر سے بچو گے۔ پانچواں، قرآن کو سوز و گداز کے ساتھ پڑھو، وہیں حزین آواز میں۔ محمد جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان القرآن نزل بالحزن فاقرؤوہ بالحزن، قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے، لہٰذا اسے حزن کے ساتھ پڑھو۔ کیوں؟ جنت کے درجات، مقامات، وہ چیزیں جب بیان ہوتی ہیں تو اگر میں نے کیا ہے تو شکر کے ذریعے سے جو ہے کہوں خدایا کہ اس آیت پہ میں عمل کر رہا ہوں، تیرا لاکھ لاکھ شکر، خدا اس آیت پہ عمل نہیں کر رہا ہوں، مجھے توفیق دے تاکہ میں اس آیت پہ عمل کر سکوں۔ قرآن کریم کو گانے اور موسیقی جیسی آوازوں میں جو لہو و لعب کے محافل سے ہو اس طریقے سے قرآن کا مذاق بنانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مستحب ہے کہ قاری قرآن تلاوت قرآن سے پہلے مسواک کرے، پاک صاف ہو کر جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسواک سے کیا مراد ہے؟ کہا مسواک اپنے، میں روایت کو پڑھتا ہوں، ایک بار قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظفوا طریق القرآن قیل، یعنی صاف کرو جس جگہ سے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں۔ یا رسول اللہ وما طریق القرآن، قرآن کا راستہ کون سا ہے، طریق کیا ہے، کون سا راستہ ہے؟ قال افواہکم، تمہارا منہ، قیل ماذا بماذا، کس چیز کے ذریعے سے؟ قال بالسواک، پوچھا گیا کس چیز سے پاک کیا جائے؟ فرمایا مسواک کے ساتھ۔ اب یہ ظاہری طور پر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ صاف ہو کے جا کے تلاوت کرنی ہے، صاف ستھرے کپڑے جا کر پہن کر نماز پڑھنی ہے، نہ کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں منہ پہ بدبو آ رہی ہو، پیروں سے بدبو آ رہی ہو۔ پیروں کا قرآن میں مسح ہے، کہتے ہیں بو آئی ہے، نہیں، وہ دھونا ہے، مسح واجب ہے، نہیں، وہ منہ جسم سے بدبو آ رہی تو کیا کریں گے؟ تو دونوں ہی دھوئیں گے، وہ یا اس کا بھی مسح کریں گے؟ نہیں۔ تو خیر اپنا اپنا مسئلہ اور اپنا اپنا حکم شرعی ہے کہ قرآن نے کہا فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، چاہے ارجلا پڑھیں چاہے ارجلی پڑھیں، دونوں صورتحال میں مسح ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم یا نماز کے لیے جب انسان اٹھتا ہے جاتا ہے تو صاف ستھرا ہو کے جائے، اور مستحب ہے کہ قاری قرآن تلاوت دیکھ کے کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل عبادت امتی تلاوت القرآن نظرا، مستحب ہے قاری قرآن قبلہ رخ ہو کے تلاوت کریں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اچھی طرح کان لگا کر سنو اور خاموش رہو، شاید خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے نکات ہیں جو ابھی ٹائم نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ قاری قرآن اپنی استطاعت علمی کے مطابق قرآن کریم میں تدبر اور غور کرے، یہ آداب قرآن کریم میں سے ہے، تدبر قرآن۔ قرآن میں آیا تم میں سے کوئی نہیں ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا ام علی قلوبہم اقفال، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور اسی طریقے سے یعنی تدبر کرنا ہے، اور تلاوت سے پہلے بعض دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے، ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان آمادہ ہو کے جاتا ہے
خدا کی بارگاہ میں اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل اللہم عظم رغبتی فی واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذہابا لہمی وغمی وحزنی اللہم زین بہ لسانی وجمل بہ وجہی وقو بہ جسدی وثقل بہ میزانی وارزقنی تلاوتہ علی طاعتک آناء اللیل واطراف النہار واحشرنی مع نبی محمد و آلہ الاخیار الابرار علیہم السلام۔ اسی طریقے سے ختم قرآن میں مستحب ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ختم قرآن کے بعد فوراً سورہ انعام اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرے۔ اختتام میں تلاوت میں صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو بھی پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اللہم اشرح بالقرآن صدری واستعمل بالقرآن بدنی ونور بالقرآن بصری وأطلق بالقرآن لسانی وأعني علیہ ما ابقیتنی فإنہ لا حول ولا قوة الا بک۔ اور آخر میں وہ دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ختم بھی کرتے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن لنا فی الدنیا قرینا وفی القبر مؤنسا وانیسا وفی القیامة شافعا وشفیعا وفی الجنة رفیقا وشفیقا وعلى الصراط نورا ودلیلا ومن النار سترا وحجابا بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین یا من يقبل اليسیر ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، اللهم احفظنا واحفظ علماءنا الربانيين بالقرآن، اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن واجعلنا من أعوانه وأنصاره بحق القرآن وأهل القرآن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔